رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم نے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں کون سا کام سونپا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ہم کو کون سا کام سونپا، ہماری ذمہ داری کیا ہے امت مسلمہ کی، اور ہمارا رتبہ کیا ہے۔ لیکن نہ ہم ہماری ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں، نہ ہم ہمارے رتبے کو سمجھ رہے ہیں۔ بالکل وہی پیٹرن بنی اسرائیل کا، جس کا اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ہی پیش کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی۔ آج اگر مسلم معاشرے پر نگاہ ڈالے، ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسے ایمان والے جن کی وضع و قطع بالکل اس طرح ہے، ان کے لباس عبادت جیسا ایسا لگتا کہ کتنا متقی پرہیزگار، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے۔ وہی نہیں، ایک عام ایمان والا رمضان مہینے میں مسجدیں بھری ہوئی، لیکن رمضان کے بعد میں دیکھیے آپ کیا حالت ہے۔ فجر کی جماعت کسی مسجد میں 5، 7، 15، 20 کے اوپر مجمع نہیں دکھتا، مسجدیں خالی۔ کیا فجر کی نماز معاف ہوگی میرے بھائی؟ اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارا رتبہ کیا ہے ہم وہ بھی سمجھے۔ تو اس کے لیے جس میں اللہ نے بتایا، ہماری ذمہ داری کا ہم کو احساس دلایا، ہمارے رتبے کی ہم کو یہ بتلایا، تو سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ نے پیش کیا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں ایک امت وسط، یعنی درمیانی امت۔ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ اسی طرح، اب دیکھیے جو الفاظ کیسے آ رہے سمجھ لیے، اسی طرح بنایا ہم نے، اسی طرح یعنی جیسا اس کے پہلے بنایا تھا ہم نے۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ منو سلوا اتارا، سمندر میں راستہ اجارا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا ان کو، اور ایک ذمہ داری دی تھی کہ اللہ کے دین کا کام کرے۔ لیکن کیسی کیسی برائیوں میں ملوث ہوئے، وہ شرک میں ملوث ہوئے، بچڑے کی پوجا، یہاں تک کہ نبیوں کو تک کے قتل کیا۔ یہ ساری چیزیں ان کے کئی مقامات پہ، ان کے دغا بازیوں کے تذکرے، آپس میں خون ریزی کے تذکرے قرآن میں واقعات کے ساتھ میں درج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہود و نصارہ کے پیٹرن پہ نہ چلے ہم، جو ان کا غلط طریقہ کار ہے۔ ہاں یہ چیزیں ہم اس پر تو متفق ہو جائے جو ہم میں اور تمہیں یکساں ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک کیا آتا ہے کہ انہوں نے ایک روزہ رکھا تھا، نافل روزہ، غالباً عاشورے کا روزہ، کیا کون سا وہ کچھ ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ایک نہیں 2 روزے رکھیے، آپ ان کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ اور اسی طرح جیسا ان کو دیا تھا رتبہ کہ ایمان والے تھے، جنت کے ٹکٹ والے تھے، وراثت کے حقدار تھے، کہ اگر اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرتے تو وراثت جنت ملتی۔ وہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے قاعدوں کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے ہیں تو ظاہر ہے انسان کہاں سے نکالا گیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے۔ تو جنت تو اس کے منتظر ہے۔ اسی طرح جس ٹائپ سے یہود و نصارہ تھے، جیسی ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، اب وہ ذمہ داری ہم پر پلٹ کے آ رہی ہے کہ اب وہ ذمہ داری اللہ نے ہم کو سونپی۔ کس کو؟
امت مسلمہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں ایک امت، کیا کہ ہم نے جیسا ان کو بنایا تھا ایک امت، تم کو بھی ایک امت بنایا، امت وسط، درمیانی امت۔ کون سی امت؟ امت وسط، درمیانی امت ہے تم۔ تو اس کا بیشتر علماء نے کیا ترجمانی کی ہے اس کی؟ امت وسط یعنی درمیانی امت۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا جو میننگ ہے امت وسط کے درمیانی نہیں ہوں گی، اس کے تو خاص اگر ہم معنی میں اگر گہرائی میں جائیں گے تو امت وسط یعنی بیلنس والی امت۔ اس پر میرے درس قرآن موجود ہے یوٹیوب پر، اس کے پہلے بھی میں نے واضح کیا اس بات کو کہ درمیانی امت نہیں، امت وسط یعنی بیلنس والی امت۔ خیر درمیانی بھی اس کی ترجمانی ہوگی، لیکن بیلنس والی، کیسی بیلنس والی؟ جو ان بیلنس نہیں ہوتی، نہ تو غلو کی شکلوں میں گھستی، نہ کوئی چیز جو کرنے کی رہی اس سے کم کرتی، بیلنس رکھتی۔ جیسا میزان ہوتا ہے نا، ترازو جو تولتا ہے، تو اگر اس کو برابری کا انصاف کرنا ہے تو اس کا کانٹا بیچ میں رہتا، بالکل ان بیلنس نہیں ہوتا، نہ ادھر جھکتا نہ ادھر جھکتا، بیچ میں۔ جیسا سونار گنتا ہے نا سونے کو، تو میزان بیچ میں ہوتا، صحیح انصاف کرنے والے۔ تو ہم کون سی امت ہے؟ صحیح انصاف کرنے والے، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی خود کی بھی بسر کرنے والے اور لوگوں کی بھی انصاف کرنے والے۔ ہم پر ایک ذمہ داری اللہ نے عائد کی کہ ہم امت وسط ہے، ہم کسی بھی معاملات میں ان بیلنس نہیں ہوتے۔ ان بیلنس نہیں بولنا چاہیے، ان بیلنس، بیلنس میں رہتے، وہ امت ہے درمیانی امت، امت وسط، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ دیکھیے کیسی امت کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، ایسا طریقہ کار، ایسا دین اللہ کا دین پیش کرے، آپ خود بھی اس پر چلے، لوگوں تک کے پہنچائے، پوری انسانیت تک کے پہنچائے، کہ آپ کی گواہی سے ان کے فیصلے ہوں گے اوپر، ایمان والی کی گواہی چلیں گی وہاں پر کہ ہاں وہ تو دنیا سے چلے جائیں گا، لیکن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا وہ حق بات چلانے کے لیے، جو ذمہ داری اگر صحیح انداز میں اس نے نبھایا ہے، تو مطلب کون سی ذمہ داری؟ دیکھیے یہ اصل میں ذمہ داری کون سی دی جا رہی ہے ہمیں، امت وسط جو بتایا گیا کہ، اور گواہی ہماری لی جا رہی ہے، تو یہ اصل میں نبیوں والا کام ہم کو سونپا گیا ہے، کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان کے پہلے جو انبیاء اکرام نے جو کام کیا، اللہ کے دین کی تبلیغ، اس کے مطابق زندگی بسر کی، لوگوں تک کے بات کو پہنچایا، وہ ذمہ داری، اب تو کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے، تو وہ ذمہ داری گویا کہ اللہ نے امت وسط بنا کے ہم کو سونپا، ایمان والوں کو، جس کی گواہ کہ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ اسی مطابق چلا جیسا میں نے قرآن کو پیش کیا تھا، میں نے سمجھا تھا، تو ہماری گواہی پر ان کے فیصلے ہوں گے۔ ان کے تو سارے عمل اللہ جانے گا، لیکن جو آتا ہے نا کہ ہم جو موجود ہیں ان تک کے بات پیش کریں تو ان کی گواہی دیں گے۔ اب ہم دنیا سے چلے گئے تو بعد والوں کی، ایمان والا چلے گیا دنیا سے، انتقال ہوگا اس کا، تو بعد والے کی کیسی گواہی دیں گا؟ وہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پوری آیت جب ہم لیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائے رسول تم پر۔ ہم لوگوں پر گواہ، پوری انسانیت پر، اور رسول ایمان والے پر گواہ، لوگوں پر، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہوں گے، باوجود اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بیچ ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گواہی دیں گے وہاں پر، رسول تم پر گواہ۔ اور نہیں بنایا ہم نے، پھر آگے اللہ نے بتایا، قبلے کا ذکر کیا کہ ہم لوگوں پر گواہ اور رسول ہم پر گواہ۔ دیکھیے کس طرح سے سرکار ہم پر گواہ رہیں گے۔ قرآن میں آتا ہے نا ایک مقام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، جو اگر قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا، قرآن سے ٹکرانے والی حدیثیں یا دوسری کتابوں کی باتوں کو مانے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے قرآن میں آتا 25 مقامات سے زائد مقامات پر ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن حدیث ہے کہ دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے،
تو جس نے اس پیٹرن سے زندگی گزارا اور اس کی موت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن میں جو آیت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن اگر ہم قرآن سے ہجرت کریں گے، قرآن سے چھوڑ کے ہم ہماری زندگی کے فیصلے کریں گے، ایسی باتیں، ایسی حدیث جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرائیں گی اور ہم قرآن کی آیت کو نظر انداز کریں گے اور اس حدیث پر ہم چلیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، جبکہ قرآن میں ہی بتا دیا گیا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 80 پڑھ لینا آپ نے، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن۔ یہود و نصارہ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے یہ بتایا تھا، ان کو تنبیہ کی کہ وہ کہتے کہ ہم دوزخ میں برے کام کرتے تھے، اب دوزخ میں تو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ دوزخ میں جائیں گے، اللہ کچھ دن رکھیں گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے اور پھر ہم نکل جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو، وہ جھوٹ بات کہتے ہو؟ اللہ پر جھوٹ بناتے آپ۔ وہی جس بل میں بنی اسرائیل گھسی تھی، اس بل میں ہم کو گھسایا گیا حدیث کے مادھیم سے، حدیث کے ذریعے سے، کہ دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے، جنت میں جائیں گے نہیں نکلیں گے، میٹھا میٹھا چلتا، ایسا کیسا نکلوں گا میں جنت میں؟ اللہ نے کہا نا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدون ابداً۔ ارے تو میرے بھائی دوزخ کے لیے بھی تو خالدون ہے نہیں، وہ حدیث میں ہے نا، چانس مارنے کے کام۔ تو وہ ہے بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث میں آتا اندیشہ، اور قرآن میں جو آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ، اور اگر ہم صحیح طریقے پہ چلیں گے تو ہم لوگوں پہ گواہ۔ جیسا آتا ہے نا کہ ہماری جو نیک اعمال ہے، ہم جو بھی نیک اعمال کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد میں بھی اس کا اجر ہم کو ملتے رہیں گا، کیونکہ اس پیٹرن پہ جو چلیں گا تو اگر ہم جنت میں گئے تو اللہ جنت میں درجات بلند کرے گا۔ جیسا جیسا دنیا جب تک کہ قائم ہے، وہ جو چیز ہم نے پیش کیے لوگوں تک کے پھیلائے ہوئے اسلام کی بات، جیسا جیسا لوگ چلیں گے اس پر، ویسا ویسا اس کا ہم کو اجر ملتے رہیں گا۔ مرنے کے بعد میں بھی ثواب جاریہ، جب ثواب جاریہ ہے تو پھر پکڑ کا بھی معاملہ ہے نا، پھر اتنا وہ چیز کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم کو جو ذمہ داری سونپی اللہ نے، اللہ رب العزت نے امت وسط بنایا کہ ہم لوگوں پر گواہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ، ہماری ذمہ داری کو سمجھے ہم، گویا کہ نبیوں والا کام ہم کو سونپا گیا، نبیوں والا کام کا ہم حق ادا کرے ایک حد تک کے، تو ہو جائے رسول تم پر گواہ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو وہ جو تم تھے آپ جس پر۔ پھر قبلہ کہ نماز کے دوران آپ سے ہم نے قبلہ چینج کر دیا تھا، پہلے قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا، آپ سے ہم کا دل کہتا تھا کہ قبلہ تو اصل میں اوریجنل وہ تھا پہلے کعبہ، تو ادھر چہرہ کر کے آپ نے تو اس کا ذکر یہاں پر آئے گے۔ نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو وہ جو تھے آپ سے جس پر، مگر تاکہ ہم جان لے کون پیروی کرتا ہے رسول کی، اس سے جو پلٹ جاتا ہے، یا کون اس سے پلٹ جاتا ہے۔ مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبلہ بتایا تو اللہ نے وہ قبلے کو سرٹیفائڈ کیا، ادھر چہرہ کر کے نماز ہونے لگی۔ اب جو تھے ارے پہلا قبلہ کیسا چینج ہو گیا؟ ارے بھائی اللہ کا حکم آیت ہے، نبی نے پیش کر دیا بات کو، وہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ تو گویا کہ اس آیت کو لینے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جو نبی والا کام ہم کو سونپا گیا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی یہ کہتا کہ بھائی میں رسول ہوں تو ہم وہ بھی ڈیفینیشن کو سمجھے کہ ایک دم ہم اس پر یہ چارجز نہ لگائے، ارے بھائی اس نے اپنے آپ کو رسول کہہ دیا، یہ تو قادیانی ہے، تو پھٹ کر کے ہم اس پر چارجز لگا دیتے کہ وہ قادیانی ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی اس حدیث کو میں نہیں مانتا، ارے یہ تو منکر حدیث ہے، ایک دم ہم کو چاہ رہے وہ منکر حدیث ہے، وہ قادیانی ہے، جیسا ہم کو ہاکے جا رہا ویسا ہم ہاک رہے۔ ارے بھائی میننگ کو سمجھیے ہم، ارے یہ کافر ہے، کافر کے معنی کو سمجھے ہم، معنی اور مفہوم میں بھی ایک
لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں، 52 معنی ہوتے ہیں، اس پر بھی میرا درس قرآن موجود ہے، یہ بتایا گیا۔ جبکہ کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے اگر 2 معنی بھی رہے، 4 معنی بھی رہے، تو وہ تو زبان ہی اپنا وجود کھو دیں گی، کوئی کس معنی کے ساتھ میں بات کرے گا، کوئی کس معنی میننگ کے ساتھ میں بات کرے گا۔ ہاں ایک لفظ کے لیے کئی الفاظ ہو سکتے کہ بھئی ایک معنی کے کئی الفاظ ہو سکتے کہ معنی ایک ہی، سیم، احمق، بیوقوف یا اور کچھ، اس کے میننگ ایک ہی، لیکن اس کے لیے احمق بھی ہوا، بیوقوف بھی بول سکتے، اور کچھ 2-4 لفظ استعمال ہو سکتے، لیکن ایک لفظ کے کئی معنی کیسے ہو سکتے؟ لیکن عربی میں بتایا جاتا، کوئی آیت پیش کرے ہم نے کہ بھئی ایسا، ہاں ہے ایسا، مگر کیا ہے آپ جو بول رہے ویسا نہیں، علماء نے لکھے اس کے میننگ ایسے ایسے ہوں گے جیسا میں بیان کر رہا ہوں، وہ اس طرح سے بتاتا ہوں شخص ہم کو، بڑا عربی دا، کیوں بھئی یہ میننگ، یہ ٹرانسلیشن آپ کیسا کر رہے ہیں اس کا؟ نہیں، ایک لفظ کے عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں، 52 معنی ہوتے ہیں، یہ بتایا جاتا۔ جیسا کفر کے معنی بتائے جاتے ہیں، کفر کے معنی انکار کرنا بھی ہے، چھپانا بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے، یہ ہو گئے نا ان کے حساب سے، ایسا بتاتے باقاعدہ۔ اب کسی کو کافر کہے تو وہ کافر جو ہے ہوتا تو وہ اس کو گالی سمجھتا، غیر مسلم بھائیوں کو ہم بولے کہ بھائی ہمارے آپ کافر بولتے ہیں آپ لوگ، تو کافر کا میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کافر کے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ ارے نہیں، کافر تو بہت بری گالی ہوتی، کافر گالی ہوتی، ہم کو کافر کے معنی میننگ گالی تھوڑی ہوتے، تو وہ تو یہ سمجھے گا کافر کے معنی اب کیا ہوگا، گالی ہوگا، کافر یعنی گالی، ایسا ہو جائے گا۔ ارے اس کی وجہ بننا ایک الگ چیز ہے، سبب بننا الگ چیز ہے، کہ انکار کیا، انکار کا سبب کیا بنا؟ جھوٹ بولنا، اس کی وجہ بنی، سبب بنی کہ انکار کرنا تھا تو جھوٹ بولا کہ بھئی آپ کے پاس پیسے ہے کیا، آپ کا پیمنٹ ہوا کیا، پیمنٹ ہو گیا تھا، پیسے تھے نہیں دینا تھے، قرض اسناد، نہیں بھئی میرا پیمنٹ نہیں ہوا، نہیں میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، کیا بولا؟ جھوٹ بولا۔ کوئی چیز کو چھپایا، کوئی چیز دینا نہیں ہے تو پیٹھ کے پیچھے کر دیا، اس کو چھپا لیا، تو پھر کافر کے معنی، کفر کے معنی انکار کرنا ہو جائے گا۔ انکار کرنا ہے، اس کی انکار کرنا میننگ ہے، تو کفر کے معنی چھپانا ہو جائے گا۔ اصل میں اس کے جو ایکچوئل میننگ ہے وہ ہے انکار کرنا۔ انکار کرنا یعنی کفر یعنی انکار، کافر یعنی انکار کرنے والا۔ اب ہم جیسا میں نے بتایا کہ ایک ایمان والا وہ بھی کافر ہے، وہ کس کا کافر ہے؟ کوئی شرک کرتا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا، اس کا انکار کرتا۔ غیر مسلم بھائیوں کو ہم کو ایسا بتلانا پڑتا ہے کہ بھائی ہم بھی کافر ہیں، کہ کوئی اگر شرک کرتا، اسلام سے ہٹ کے ہم کو بولتا چلنے کا، تو ہم انکار کرتے، اس کو ریجیکٹ کرتے۔ تو کافر کوئی گالی نہیں ہوتی، انکار کرنے کی میننگ میں آتا ہو، تب ان کے بات سمجھ میں آتی ہے ایسا ہے کیا، تو ہم کو یہ چیزیں بھی بتانا پڑے گا۔ لیکن ہم ہی کنفیوز ہو کے رہ جاتے، اس میں کنفیوز کر دیا جاتا۔ ترجمے سے قرآن پڑھنے کے لیے منع کیا جاتا ہم کو کہ نہیں، اس کے لیے 14 علوم 16 علوم ہونا۔ یہ ساری باتوں کو ہم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم کو ہمارا مرتبہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم لوگوں پر گواہ ہے، ایمان والے امت وسط ہے، کہ لوگوں پر ہماری گواہی چلیں گی وہاں پر، کہ ہم نے جو بات پیش کرے جب وہ اسی پیٹرن پہ جو چلے گا، ایمان لائے گا، اسی طریقے کار پہ چلیں گا، تو ہماری گواہی چلیں گی کہ میں نے جو بتایا تھا قرآن کی بات، تو اسی مطابق اللہ اس نے یہ کیا۔ یہ لوگ تو ویسے ہی چلے، وہ چلیں گے، ان کے بعد والے ایسا وہ کنورٹ ہوتے جائیں گی بات۔ اور ہم پر کس کی گواہی چلیں گی؟ آپ وسلم کی، کہ ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن آپ وسلم کہیں گے ارے میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ یہ چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تو قرآن کو پڑھ لیں۔ قرآن سے اتنا دور رکھے جا رہا ہے کہ ہم پڑھنے کو تیار نہیں، بس تلاوت تک کے محدود کر کے رکھ دی اس کو، تو اس کو پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ میں، پھر پڑھنے کے بعد میں سمجھنے، اور پھر اللہ ایسا سمجھا دے اس کو قرآن کو، یہ بھی دعا کرنا کہ جیسا اللہ تو سمجھانا چاہتا اس کو سمجھنے، پھر سمجھنے کے بعد میں غور و تدبر سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، پھر موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔